خوبصورت محفل میلاد پاک میں مشائخ اعظام میں سے وہ خوبصورت شخصیت کہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کا وجود اس وقت عالم اسلام کے لیے الحمدللہ عالم اسلام کے لیے اس کے فضل اور اس کے کرم سے الحمدللہ ہم سب جتنا فخر کریں کام ہے کہ مشائخ اعظام میں ایسی خوبصورت شخصیات موجود ہیں کہ جس پر عالم اسلام کو فخر ہے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ جدھر تشریف لے جاتے ہیں مسلک کو تقویت ملتی ہے آپ جہاں بولتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ کسی درگاہ کے زیب سجادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اور یہی شناخت تھی اور یہی شناخت اصل ہے کہ اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے اور الحمدللہ کتنا مزہ نہیں آیا کہ فیصل مسجد میں حضرت نے محفل میلاد پاک کہنا کہا عظیم الشان محفل میلاد پاک نے کہہ دوں الحمدللہ ثم الحمدللہ فیصل مسجد کے ممبر پہ ہمیں فخر ہے مشائخ کو کہ ہم میں سے ایک کہ جن پہ ہم سب جتنا فخر کرے کم ہے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں امامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پر تعطیل قائم رکھے اور آپ کے فیوز برکات میں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے بے پناہ اضافہ فرمائے حضرت دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر مشکور بھی ہوں آپ کی تشریف آتی تھا آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور بس دو باتیں کر کے حضرت کے کو پیش کرتا ہوں جناب قبلہ پیر صاحب جناب پیر صاحب جناب قبلہ پیر صاحب آستانہ عالیہ راز شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء سنت الحمدللہ سید الانبیاء جس نے عید معراج علماء علیہ سنت الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انتہائی عزتوں کے لائق سب عزت و احترام ہم سب کے مشفق و مہربان حضرت پیر محمد نقیب الرحمن مدد اللہ العالی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ عیدگاہ شریف، میرے انتہائی عزیز محترم صاحبزادہ حسیب الرحمن صاحب زاد اللہ مجدہ، میرے محترم دوست مولانا قاری سید بزرگ شاہ الازہری، علماء کرام، نعت خوانان عظام، خواتین و حضرات، میں آپ کو اس خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ عیدگاہ شریف کا فیضان ہے اور حضرت پیر صاحب کے تربیت یافتگان جہاں جہاں موجود ہیں وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دربار گوہربار کو اسی طرح فیض بار رکھے اور محبتوں کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس ذات کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، اس کی بلندی ذکر کا وعدہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ لیکن باکمال ہیں وہ لوگ، بیدار بخت ہیں وہ لوگ، باشرف ہیں، باکرم ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ وہ خانقاہیں، وہ درگاہیں، وہ شخصیات، وہ نعت خوان ہوں، وہ علماء ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ مفسرین ہوں، جو سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو بلند کرنے میں حصہ دار بنتے ہیں اور آپ کے کام کو عام کرنے کے لیے اپنی مسائی جمیلہ کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یقین کیجئے وہ نام تو بلند ہوتا ہے اور اس نام نے بلند ہونا ہے، لیکن جو اس نام کی بلندی میں شریک ہوتا ہے اس کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کلام میں نام محمد آ جائے وہ کلام معتبر ہو جاتا ہے، جس کتاب میں نام محمد آ جائے وہ کتاب معتبر ہو جاتی ہے، جس زبان پر نام محمد آئے وہ زبان معتبر ہو جاتی ہے۔ اور یقین کیجئے دل کی گہرائیوں سے پورے صدق و صفا کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جن فضاؤں میں نام مصطفیٰ لیا جائے وہ فضا باقی فضا سے ممتاز ہو جاتی ہے۔
پنجابی کے شاعر ہیں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، خوبصورت شعر کہہ گئے حضرت پیر صاحب کہ میریاں حمداں نعتاں کو، میریاں حمداں نعتاں کو بہت اونچا مقام محمد دا، میریاں حمداں نعتاں کو بہت اونچا مقام محمد دا، میں اپنے شعر پیا سجانا ماں بچ لکھ لکھ نام، جس کلام میں نام محمد آ جائے، جس کلام میں نام محمد آ جائے وہ کلام معتبر ہو جاتا ہے، وہ ذات معتبر ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، فلسفے کی دنیا کو دیکھیے، ادب کی دنیا کو دیکھیے، تاریخ کی دنیا کو دیکھیے، نمایاں کام کرنے والے اپنی اپنی ذات میں بہت ہی معتبر، بہت ہی محترم ہے، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی جس نے زندگی میں ایک بھی نعت کہی ہے، جس کی زبان پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ گرامی زمزمہ سرا ہوا ہے، وہ ایک نعت لکھنے والا سارے محدثین میں، مفسرین میں ممتاز ہے، لوگوں میں اسے وہ عزت ملی ہے، وہ توقیر ملی ہے، وہ شہرت ملی ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، رومی کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، زمانہ گزر گیا ہے، حسان بن ثابت کو کوئی بھولا نہیں ہے، یقین کیجئے برے صغیر میں کئی آندیاں آئیں، کئی طوفان آئے، برے صغیر میں کئی تحریکیں چلی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا ترانہ گانے والا احمد رضا خان آج بھی پورے برے صغیر کی گلی گلی میں بول رہا ہے اور گھر گھر میں بول رہا ہے، مجلس مجلس میں نشست میں بول رہا ہے، لوگوں کی تمام تحریکیں اقبال نے کہا تھا دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے، اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات آپ نے یقیناً سورہ والضحیٰ پڑھی ہوگی، یقیناً پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا کریں، خود پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں، ہر تعلیم حاصل کریں، ضرور حاصل کریں۔ اس زمانے میں وہی قومیں کامیاب ہو سکتی ہیں، وہی بام عروج پر پہنچ سکتی ہیں جو علم حاصل کرتی ہیں۔ یہ مقابلے کا دور ہے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے، اگر کوئی قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئی تو پھر اسے کوئی دھکا دے کے آگے نہیں لا سکتا ہے۔ پڑھو، خوب پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہارا امتیاز صرف فلسفہ، الجبرا اور جیومیٹری نہیں ہے، یہ تمام چیزیں معتبر ہیں، ہر علم، الحکمہ، الحکمۃ ضالۃ المؤمن ان وجدہا فہو احق بہا۔ سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی میراث ہے، جہاں بھی پاؤ اسے حاصل کر لو، لیکن تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں سائنس ہو، دوسرے ہاتھ میں فلسفہ ہو، لیکن تمہارے سر پر قرآن کا تاج ہو، تمہاری زبان پر نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس امتیاز کو قائم رکھ کر اگر تم علم کی دنیا میں آگے بڑھو گے تو یقین کرو ترقیاں، کمال، عزت اور احترام آگے بڑھ کر تمہارے قدم چلے گا۔ لیکن اگر اس
عزت اور اس احترام کے سبب سے محروم ہو گئے تو پھر کیفیت ہوگی جس سے آج میں دو چار ہوں، جس سے آپ دو چار ہیں، کہ تیل کے تمام ذخائر ہونے کے باوجود 53 آزاد اسلامی مملکتیں ہونے کے باوجود، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آج آپ ڈرون حملوں کو نہیں روک سکتے۔ لیکن جس وقت آپ کی زبان پر نام محمد تھا اور آپ کے سر پر قرآن کا تاج سجا ہوا تھا، طبری کہتے ہیں مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں تیر رہے تھے، ایک صحابی کے ہاتھ سے، ایک مجاہد کے ہاتھ سے لکڑی کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹا اور پانی میں چلا گیا، پانی اسے بہا کر لے کے جا رہا ہے۔ مجاہد نے ادھر آنکھ اٹھائی اور اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ پانی تمہیں معلوم نہیں، یہ کس کے پیالے کو تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام کا پیالہ ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا کہ پانی بھنور بنا رہا ہے، پیالے کو چکر دے رہا ہے، گویا پیالہ بند کرتا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، اور وہ مجاہد اسلام اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس پیالے کو اٹھا لیتا ہے۔ میرے دوستو، خواتین و حضرات، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو اس جانب موڑنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز محبت رسول میں مضمر ہے، اتباع رسول میں مضمر ہے۔ محبت دو چیزوں سے کی جا سکتی ہے، محبت جمال سے ہوتی ہے، کسی کے ظاہر سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی سے ہوتی ہے، وہ کوئی درخت ہو، وہ کوئی جانور ہو، وہ کوئی خوبصورت عمارت ہو، وہ کوئی خوبصورت شخصیت ہو، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ دو چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جمال سے ہوتی ہے اور کمال سے ہوتی ہے، اس کی باطنی کیفیت سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورت گفتگو سے ہوتی ہے، اس کے خوبصورت طرز عمل سے ہوتی ہے، اس کی زندگی کی اچھائیوں سے ہوتی ہے، یا ظاہری حسن سے ہوتی ہے یا باطنی حسن سے ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے اس عقیدے کو اپنے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جمال ہو یا کمال ہو، جمال میں بھی ذات مصطفیٰ بے نظیر ہے اور کمال میں بھی ذات مصطفیٰ بے نظیر ہے۔ نہ ظاہری حسن میں محمد الرسول اللہ جیسا اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ باطنی حسن میں سرکار دو جہاں جیسا کوئی پیدا ہوا ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں یقیناً پڑھا اور صحابیات نے اس کا تذکرہ کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ، ہم نے قرآن مجید فرقان الحمید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا تذکرہ پڑھا ہے کہ ان کو مصر کی خواتین نے جب بے حجاب دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن کٹنے کا انہیں احساس نہیں تھا۔ اس قدر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں محو ہو گئی کہ انگلیاں کٹ رہی تھی، خون نکل رہا تھا،
لیکن انہیں اس کٹنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ حسن یوسف کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اے محرم راز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتاؤ کہ کوئی اس طرح کے حسن کا تذکرہ محمد الرسول اللہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوم کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ زنان مصر نے حسن یوسف کو بے حجاب دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اگر حسن محمد کو بے حجاب آج مدینے کی خواتین دیکھیں تو اپنے سینے کاٹ کے اپنے جگر کو کاٹ ڈالیں۔ وہاں انگلیاں کٹی تو احساس نہیں ہوا، یہاں سر کٹے تو احساس نہیں ہوا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، فرماتی ہیں جنگ کے موقع پر میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ پانی پلاتے پلاتے ایک کونے پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا ایک غلام خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، غلطاں اور بیچاں ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، لیکن اس کی زبان حرکت کر رہی ہے۔ میں اس کے قریب چلی گئی، میں نے سوچا سننا چاہیے کہ وقت ندا اس کی زبان پہ کیا ہے، کیا تمنا کر رہا ہے، کیا آرزو رکھتا ہے۔ قریب گئی، سننے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کا آخری سفر ہے، کاش کوئی میرے آقا کو جا کے بتا دے کہ آپ کا غلام اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت سرکار آپ کے قدم ہوں اور غلام رکھتے ہیں، دستے رحمت رکھتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور سر کو جھٹکتا ہے، آگے بڑھاتا ہے اور حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور رکھ کے پکار کے کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے راضی ہو گیا، میں اللہ کے دین سے راضی ہو گیا، میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا۔ جگر نے موضوع کیا تھا، پتہ نہیں کس موقع کے لیے موضوع کیا تھا، لیکن میں نے جب بھی پڑھا مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا اور میں نے سوچا اور ہمیشہ اسی سوچ میں پڑا رہا کہ شاید جگر اسی منظر کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آیا، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ یقین کیجئے اس قرائے ارض پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے جتنی خلق خدا نے محمد الرسول اللہ سے محبت کی ہے، اس کی کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا، کسی کے نصیب میں نہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی سفیر قریش بن کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے، اس وقت مسلمان نہیں ہے عروہ بن مسعود ثقفی، وہاں پہ آتے قریشی پوچھتے سناؤ کیا حال ہے، کہا میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، مشورہ دینا
کہنا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اگر کامیاب ہو گئے تو ان کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے, تمہارے خاندان کی کامیابی ہے. ناکام ہو گئے تو لوگ خود ان سے نمٹ لیں گے. اس لیے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے, ان کی شہنشاہیت کو دیکھا ہے, ان کی عزت کو دیکھا ہے, ان کی آبرو کو دیکھا ہے, ان کے خدام کو دیکھا ہے, ان کے جاہ و حشم کو دیکھا ہے. لیکن قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو منظر میں نے محمد کی بارگاہ میں دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا ہے کہ جس کو سب سے ممتاز پایا ہے؟ کہا میں نے محمد کے دربار میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کے غلام اس تھوک کو نیچے نہیں جانے دیتے اور ہاتھوں پہ اٹھا کے کرتے کیا ہے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. میں نے محمد کے دربار میں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ حکم دیتے ہیں, اس حکم پر قربان ہونے کے لیے ایک نہیں سینکڑوں کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ کیا آواز وہ ذات ہی ایسی چیز سرور سے کاٹا ہے. نکل جائے گی, شاید آپ کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. چلو حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں تبلیغ اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا تو سبھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ظلم, کیا کیا ستم ڈھائے گئے. اور سرکار علیہ السلام کے پیچھے پیچھے کبھی ابو لہب جا رہا ہے, کبھی ابو جہل جا رہا ہے, جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے, اس کی بات مت مانو. وہاں پہ عکاظ کا میلہ ہوتا تھا جس میں پورے عرب سے لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے. حضور آگے درب چشمے تصور سے دیتے. آج کے مبلغین کی خدمت میں, مجھ جیسے مبلغین کی خدمت میں آج گزار ہوں کہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیکھنے والوں, دینے والوں, آؤ مبلغ اعظم کی سیرت اور اخلاق کو اپناؤ اور اس ذات کے انداز تبلیغ کو اور انداز رشد و ہدایت کو دیکھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے دیس کی قسمیں رب کھاتا ہے, جن کے پاؤں کے ساتھ مس کرنے والے ریت کے ذروں کی قسمیں رب کھاتا ہے. یار گھوڑا بھی کوئی چیز ہے, ایک سواری ہے نا, ایک سواری ہے, لیکن جن گھوڑوں کی پیٹھوں کو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ مس ہونے کا شرف حاصل ہو گیا, رب کو ان پہ اتنا پیار آ گیا اور میں بدعدیات زبان فالبوریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن به نقعن فوسطن به جمعا. مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے, ان گھوڑوں کی نہیں, جب یہ چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے جو گرد و غبار اڑتا ہے مجھے اس گرد و غبار کی قسم ہے. اور جب یہ چٹانوں کا پاؤں مارتے ہیں اور وہاں سے چنگاریاں اٹھتی ہے مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے. اور جب یہ سینہ تان کے دشمنوں کی صفوں میں گھستے ہیں تو ان کے سینہ تاننے کے انداز کی مجھے قسم ہے. والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا. ان گھوڑوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. عکاظ کے میلے میں جا رہے ہیں, ابو جہل پیچھے جا رہا ہے اور کہتا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے, اس کی بات نہ ماننا. لیکن کاتب تقریر کچھ اور نکل رہا تھا. مدینہ طیبہ سے 6 خوشبخت وہاں پہ آتے ہیں, سرکار علیہ السلام سے بات چیت ہوتی ہے. عقبہ نامی گھاٹی کے پاس جا کر سرکار علیہ السلام کے پیغام رشد و ہدایت کو سنتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں.
اگلی دفعہ آتے ہیں 6 اور ساتھ لے کے آتے ہیں. میں ایک خاص نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حضرات محترم. 12 ہو جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور کے چچا تھے, حضور کے پیچھے پیچھے رہتے تھے, کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچاتے, کوئی تکلیف نہ پہنچاتے, سرکار کے پیچھے پیچھے, یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضور جب تبلیغ ان کو فرما رہے تھے اور وہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے, ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے, بیعت ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے, اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے, تو حضرت عباس بول پڑے. حضرت عباس نے کہا تم مسلمان ہونے لگے ہو, تم محمد رسول اللہ کی تبلیغ سے متاثر ہو چکے ہو, تم مشرف کا اسلام ہونے لگے ہو, لیکن تمہیں معلوم ہے تم کیا کرنے لگے ہو, تم جانتے ہو کیا کرنے لگے ہو. کہا ہاں ہم جانتے ہیں کیا کرنے. ابھی دیکھیے غور فرمائیے گا, ابھی سرکار علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائے, ابھی مشرف کا اسلام نہیں ہوئے. کہا کیا کرنے لگے ہو, کہا مسلمان ہونے لگے. کہا معلوم ہے پھر کیا نتیجہ نکلے گا, کہا سارے عرب سے دشمنی, سرداروں سے دشمنی, رؤساء سے دشمنی, یہ جو بڑے بڑے فرائض ہیں ان سب سے دشمنی. کہا تو پھر کیا سوچا ہے, کہا کچھ نہیں سوچا, ہم صرف ایک محمد سے وعدہ لینا چاہتے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا, ابھی ایمان نہیں لائے, صاحب ایمان نہیں لائے. ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت ہے, ابھی صرف حضور نے ان کو دیکھا ہے اور انہوں نے حضور کو دیکھا, ابھی صرف چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. کیفیت یہ ہے کہ عکاظ کا میلہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, جھوٹا کے آوازیں کسے جا رہے ہیں, لیکن وہ 12 کیا کہتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا, جب مکہ فتح ہو جائے گا 10 سال بعد جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ ہمیں اکیلا تو واپس نہیں بھیجیں گے. بس صرف تمنا کیا ہے, تمنا صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی معیت ہے, سرکار کا ساتھ رہے, آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. اور میں نبی علیہ السلام کے علم پر گفتگو کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں علم مصطفیٰ پہ بات کروں, میری یہ اوقات نہیں ہے کہ علم مصطفیٰ پہ بات کروں. میں تو ان 12 کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن 10 سال بعد کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال بعد جب مکہ فتح ہوگا ہمیں اکیلا تو واپس نہیں کر دو گے نا ہمارے ساتھ. اور مکے کے بازاروں میں پتھر کھانے والا, طائف کے بازار میں پتھر کھانے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ کہتا ہے, پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہے یقین رکھو مکہ فتح ہوگا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے, اب ہم آپ کے سفیر بن کر مدینہ منورہ آ جا رہے ہیں. حضرات محترم میں کہہ یہ رہا تھا کہ عرض پر اور اس نیل آسمان کے نیچے جتنی محبت مخلوق خدا نے محمد عربی سے کی ہے کسی اور سے نہیں کی ہے. کوئی بدبخت ہو جو سرکار سے محبت نہ کرے, کوئی بدبختی ہو جو سرکار سے محبت ہے. سرکار سے تو غیر مسلموں نے محبت. میں نے کئی مرتبہ آپ کو شعر سنایا, اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سنا دوں. وہ گوپی ناتھ کا شعر ہے, خوبصورت شعر ہے, کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے. شفیع امم گوپی ناتھ ہندو شاعر امن تخلص رکھتا ہے, کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے, فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. جان بھی چلی جائے تو اگر آپ کو پتہ چل جائے
مدوم میمنت لزوم کو چوم کر کہتا ہے، صاحب توجہ چاہیے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، ہندو ہے ہندو، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے، نظام کوہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا لڑوا، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نے کی، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، کہتا ہے جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمین ہے، اور مقطع سنیے، او حضور کے غلاموں، ہندو کا مقطع سنو، ہندو کی عقیدت کو دیکھو، ہندو رسول پر مر مٹنے کو دیکھو، کہتا تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، 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 یہ کاسا ہے میرا یہ میری، یہ کاسا ہے میرا یہ میری جبی۔ حضرت محترم آج یہ کر رہا تھا، بھئی میں کیا کہوں، صرف انسانوں نے سرکار سے محبت نہیں، اللہ اللہ، ارے پہاڑوں پر پڑے ہوئے سنگ ریزوں نے محمد رسول اللہ پر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کی پہاڑی ہے، سرکار کے ساتھ ہے، صرف دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں، صرف دو ہیں، سرکار ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ہے، تیسرا کوئی نہیں، آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں تو ہم دو، سرکار ہیں اور میں ہوں، نہ میں درود پڑھ رہا ہوں نہ سرکار پڑھ رہے ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سرکار علیہ السلام حضرت علی کے استجاب کو بھانپ کر ارشاد فرماتے ہیں، علی کس کو دیکھ رہے ہو؟ سرکار یہ کون درود پڑھ رہا ہے، کون سلام کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی احد پہاڑ پہ پڑے ہوئے سنگریزے یہ ذات ایسی ذات لم یات نذیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، ایسی ذات تو اللہ رب العالمین نے زمین پر پیدا ہی نہیں کی ہے، پیدا ہی نہیں کی ہے تو کوئی نظر اسے دیکھ کیسے، جب پیدا ہوئی ہی نہیں۔ یہ نذیر اور عدم نذیر کا مسئلہ بڑا چلا تھا کہ حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، بڑی لمبی بحث ہے، فلسفیانہ بحث ہے، میں اس میں نہ خود الجھتا ہوں نہ آپ کو جاتا ہوں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، حضور کی ذات کی کیا بات ہے، حضور کے بال جیسا بال کسی کا نہیں، حضور کی تھوک جیسی تھوک کسی کی نہیں ہو سکتی، حضور کے ناخن جیسا ناخن کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا بحث ہوتی ہے کہ وہاں شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کا عقیدہ میں آپ کو بتا دوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس حضور علیہ السلام کے مبارک ناخنوں کی قطر تھی، ناخن کاٹتے تھے تو یہ کٹے ہوئے ناخنوں کی قطر حضرت امیر معاویہ کے پاس محفوظ تھی، اور اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ جب مجھے قبر میں دفنایا جائے تو میرے دونوں دانتوں کے درمیان حضور علیہ السلام کے کٹے ہوئے ناخنوں کا حصہ رکھ دیا جائے، یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت خالد بن ولید، مجھے ان کی عظمت، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی فتح مندی کسی بات سے انکار نہیں ہے، بہت ہی جرأت مند، نڈر، سپہ سالار مسلمان، ان کی عظمت بہت بڑی عظمت ہے، لیکن
لیکن اگر کسی عاشق سے پوچھیں تو اس دلیری، اس شجاعت، اس نڈر پن کے پیچھے کیا تھا؟ اس نڈر پن کے پیچھے ان کی ٹوپی میں چھپا ہوا محمد رسول اللہ کا پورے مبارک۔ ایک ہی موقع تھا کہ خالد بن ولید وہ ٹوپی گھر بھول گئے، دوسری ٹوپی پہن کے جنگ میں چلے گئے، گھیرے میں آ گئے، اور خبر مدینہ طیبہ پہنچ گئی تھی۔ حضرت عمر کا دور تھا کہ خالد بن ولید محاصرے میں آ چکے ہیں، نکلنے کی کوئی صورت نہیں، کمک بھیجی جائے۔ رات کی تاریکی تھی، ہوں کا عالم تھا، مدینہ طیبہ میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، فوج تیار ہو جائے۔ خالد بن ولید محاصرے میں آ چکے ہیں، یہی آواز ان کے گھر میں پہنچی، بیوی کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا خالد اور محاصرے میں آ خالد کیسے محاصرے میں آ سکتا ہے؟ فوراً ذہن نے پلٹا کھایا، سوچنا شروع کیا معاملہ کیا ہے۔ اٹھی تیزی کے ساتھ اس مقام پر پہنچی جہاں عزت اور اکرام کے ساتھ وہ ٹوپی رہا۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ٹوپی وہیں پہ رکھی ہوئی ہے، معاملے کی تہ تک پہنچ گئی کہ خالد ٹوپی پہننا بھول گیا، محاصرے میں آ گیا۔ گھوڑے پہ زین لگائی، لگام چڑھائی، وہ خاتون، وہ مسلمان خاتون تھی۔ میری بہنوں، میری بچیوں، کوئی بھی ہوش ہو گئی، آپ بات پڑھیے، ذرا سوچو تو صحیح، وہ خاتون تھی، گھوڑا نکالا، زین کسی، لگام چڑھائی، ٹوپی اپنے ہاتھ میں لی، تلوار نیام سے نکال کے اپنے ہاتھ میں لے کے گھوڑے کو سر پٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی فوج مدینہ طیبہ سے رخصت ہو چکی تھی۔ راستے میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان سے کلی کتراتا ہوا، گھوڑا بگاتا ہوا گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی دشمن کی سازش نہ ہو، کہا اس کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ بڑے گھوڑ سوار، شاہ سوار پیچھے ہوئے، لیکن وہ شاہ سوار ہے کہ قریب بھٹکنے نہیں دیتا ہے، پوری کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہو سکی۔ مسلمان فوج کے پہنچنے سے پہلے خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ لشکر میں پہنچ چکی تھی۔ خالد بن ولید خود روایت کرتے کہ میں محاصرے میں تھا، مجھے نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش مجاہد اسلام دشمن کی فوج میں گھس رہا ہے اور اس خوبصورتی کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے کہ مجھے بھی اس کے تلوار چلانے پر رشتہ، اور وہ لاشوں کو ڈھیر لگاتا ہوا اور صفوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ اکیلا نوجوان کہاں سے، یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کون ہے جو میری مدد کو آن پہنچا ہے، میرے قریب پہنچا؟ تو جب اس نے آواز نکالی تو میں نے پہچانا کہ یہ تو میری بیوی ہے۔ اس نے آواز نکالی اور مجھ سے کہا کہ خالد، میں تمہارے پاس وہ ٹوپی پھینک رہی ہوں جس میں منہ مبارک ہے۔ خالد کہتے ہیں اس وقت مجھے بھی سمجھ آئی کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی تھی۔ اس نے ٹوپی کو ہوا میں پھینکا اور میں نے اسے اپنے سر پہ رکھا۔ اس کے بعد جب تلوار چلانی شروع کی، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آگے وہ انسان تھے یا گاجر یا مولی تھے۔ دو چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جمال سے ہوتی ہے اور کمال سے ہوتی ہے۔ میں ایک نقطے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد گرامی سے رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دوست نے سوال کیا تھا، وہ اچانک میرے ذہن میں آیا، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ارشاد خداوندی ہے کہ سب کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ جب سب کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا تو اچھے اور برے کی تمیز کیا رہی؟ جب اچھا بھی موت کا ذائقہ چکھے گا، اشراق پڑھنے والا، چاٹ پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور بدعمل بھی، جس نے کبھی نماز کا سجدہ نہیں دیا، کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ دونوں میں چکھنے کا فرق کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے ایک جواب دیا تھا، اس جواب کا میں شاہد ہوں۔ انہوں نے کہا سورہ یوسف پڑھیے، سورہ یوسف پڑھیے، نہیں پڑھیے، مولوی صاحب سے کہ لیکن نہیں پڑھیے۔
آپ نے کہا اس میں کیا پڑھا ہے کہ جب وہ حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی زنان مصر انگلیاں کاٹ رہی تھی، انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، یہی پڑھا ہے؟ یہی پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مومن اس دنیا سے جا رہا ہوگا جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا، موت کا ذائقہ چکھ رہا ہوگا، لیکن یہ اس قدر مستغرق ہوگا، اس قدر مستغرق ہوگا جمال مصطفی میں اسے معلوم ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا جمال سے محبت ہوتی ہے یا کمال سے محبت ہوتی ہے۔ وقت ختم ہوا جاتا ہے حضرات محترم، نہ جمال مصطفیٰ جیسا کسی کا جمال ہے، نہ کمال مصطفیٰ جیسا کسی کا کمال ہے۔ لوگوں نے تھیوریز پیش کیے، اصول پیش کیے، ضابطے پیش کیے، لیکن عمل کی دنیا میں صرف ایک ذات نظر آئی اور وہ ذات محمد۔ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، بڑا خوبصورت قول ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، بہت خوبصورت قول ہے۔ جب یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، جس طرح رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرو تو آدمی کافر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کوئی دائیں طرف آپ کو تھپڑ مارے تو بائیں گال پیش کر دو، یہی ہے نا؟ لیکن کسی بڑے سے بڑے عیسائی مورخ کو، عالم کو، پادری کو آپ چیلنج کے طور پر کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے کوئی واقعہ نکال کے دکھاؤ کہ ان کو کسی نے تھپڑ مارا ہو اور انہوں نے دوسرا گال سامنے پیش کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن محفوظ نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، یہاں کے سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، جس کے کمال کی بات میں کر رہا ہوں اس کا کوئی کمال چھپا ہوا نہیں، وہ تاریخ کی پوری روشنی میں ہمارے سامنے محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ حضور نے فرمایا نا، انا وکافل الیتیم فی الجنت، ذرا غور سے سننا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ جملہ معترضہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے تو یہ فرمایا لیکن ہم تو یتیموں کے مالوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت، کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بے کس ہو، بے سہارا ہو، اس کی زمین کو اپنے نام منتقل کروانا، اس کے مکان کو اپنے نام منتقل کروانا اور جھوٹا کوئی کیس دائر کر کے اس کا بینک بیلنس اپنے نام منتقل کروانا، یہ تو ہمارے شعائر میں شامل ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ لیکن یہ فرما کر بات کو ختم نہیں کر دیا، یہ فرما کر بات کو ختم نہیں کر دیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے، ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ دوستو، یقین کرو جسم کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے۔ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں، ملائکہ اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور کی ایک انگلی حضرت حسن نے پکڑی ہے، سبحان اللہ، دوسری انگلی جناب حسین نے پکڑی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں شہزادے ایسے جن سے سرکار ٹوٹ کر محبت، سبحان اللہ، جن سے سرکار ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا نا سرکار بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ ایک دفعہ حضور اندر سے نکلے تو حضور علیہ السلام کے کندھے پہ حضرت حسین بیٹھے ہوئے، صحابہ سامنے کھڑے تھے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو ایک صحابی نے کہا کہ نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری، نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ سرکار نے کہا رک جاؤ،
رک جاؤ، یہ نہ کہو سرکار کیا کہوں، کہا کہو نعم الراکب و نعم المرکب، کتنا خوبصورت سوار ہے، کتنی خوبصورت سوار۔ یہ ہے محبت کی کیفیت۔ سرکار باہر نکل رہے کاشانہ نبوت سے، ایک انگلی جناب حسن نے، دوسری انگلی جناب حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما پکڑی ہوئی ہے۔ ابھی چند قدم گئے تھے نا تو گلی کے ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، اور سرکار کے وہ قدوم میمنت لزوم جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ادھر جانے کے بجائے گلی کے اس طرف چل پڑے۔ جب گلی کی نکڑ پہ سرکار پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس نے دیوار کے ساتھ اپنا منہ لگایا ہوا ہے، رو رہا ہے اور اس کی آواز بلند ہو رہی ہے اور بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے دست نبوت اس کے سر پہ رکھا۔ جب اس نے لمس رحمت محسوس کی نا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سرکار کو دیکھا۔ اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی، میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا۔ جو ہی سرکار کو دیکھا سرکار سے لپٹ گیا، سرکار اس سے لپٹ گئے۔ بیٹا کیوں روتے ہو، رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بچہ عرض گزار ہوا، سرکار پچھلی عید تھی، میرا باپ زندہ تھا، میرے باپ نے مجھے نہلایا تھا، کپڑے پہنائے تھے، خوشبو لگائی تھی، اور مجھے اپنی انگلی کے ساتھ پکڑ کے نماز پڑھنے کے لیے لے کر گیا۔ سرکار اس سال وہ فوت ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے اچھے اچھے اجلے کپڑے پہنے ہوئے، اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے نماز عید کے لیے جا رہے ہیں۔ سرکار مجھے میرا باپ یاد آ رہا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، سرکار اس لیے رو رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ سرکار نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا جس کا کوئی باپ نہیں اس کا باپ محمد، جس کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا محمد عربی ہے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھ پکڑا، روایت میں آتا ہے سرکار اس کو اپنے گھر میں لے گئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ تم شکوا کرتی تھی بیٹا کوئی نہیں، جاؤ بیٹا لے کے آئے۔ فاطمہ تم بھی کہتی تھی کہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے، یہ لو بھائی لے آیا۔ اب اس کو نہلاؤ، یار اس یتیم بچے کی عظمت کو دیکھیں جس کو نماز عید کی تیاری سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کروا رہی ہے، اور جس کو عید کی نماز کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کروا رہی ہے۔ اچھا میں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ وجدانی بات ہے، میں نے روایت میں نہیں پڑھی۔ حضرت پیر صاحب کوئی پہلے سے کپڑے وہاں پہ سلوا کے رکھے ہوئے تھے، پہلے سے تو کپڑے وہاں نہیں تھے نا، پہلے سے تو کپڑے نہیں تھے، کپڑے وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس نے کس نے کپڑے کس کے کپڑے پہنے، کس کے کپڑے پہنے ہوں گے؟ قربان جاؤ اس یتیم بچے کی عظمت پر، یا اس کے جسم پر کپڑے ہوئے ہوں گے حسن کے، یا اس کے جسم پر کپڑے ہوئے ہوں گے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، دونوں میں سے ایک ہی بھائی کے کپڑے سکھائے۔ تیار ہو رہے؟ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، کہ عبد اور ہے بندہ اور ہے، عبد ہو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو عبد ہو ہے یہ اور ہے، یہ دونوں کو ایک جیسا مت سمجھو، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، سراپا انتظار تو منتظر، یہ جو صرف عبد ہوتا ہے نا یہ انتظار کرتا ہے، اور جو عبد ہو ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس یتیم بچے کی عظمت کو دیکھو کہ جس کا انتظار عبد ہو کر رہا ہے، جس کا انتظار عبد ہو کر رہا ہے۔ اور پھر اس چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو ایک انگلی جناب حسین نے پکڑی، دوسری انگلی جناب حسن نے پکڑی ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر وہ یتیم بچہ بیٹھا، وہ یتیم بچہ بیٹھا ہوا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔
कजा। अली की रूह तड़पी और पुकार के कहा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला। मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, फकीरों का मल्ला, ज़ईफों का मौला, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मैं आखिर में उस अपनी गुफ्तगू के इस बोर्ड पे आपको लाना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम कि जो सरकार से मोहब्बत करते हो ना, जहां भी करते हो, ईदगाह शरीफ से ताल्लुक रखने वाले खुशबख्त मुरीदीन बासफा, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और इस यकीन के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका नबी आपको जानता भी है, आपका नबी आपको जानता भी है, पहचानता भी है। जहां से बोल, मुझे एक दफा एक दोस्त ने कहा, यार तुम लोग जो हो ना अपनी तकरीरों में नारे बड़े बनवाते हैं, बहुत सारी आधी तकरीर तो तुम्हारी नारों की नजर हो जाती है। हो जाती है कि क्यों हो जाती है? उसमें मैटर होना चाहिए, बात किया करो, बात नहीं करते हो। ये आपके मौलवी जो है ज्यादातर नारे लगवाते हैं। मैंने कहा बात ये सियासी जलसे, मैंने कहा इसमें लोग पैसे दे के लाते हैं लोगों को, माफ कीजिएगा यहाँ कई का जिंदे बैठे होंगे, पैसे दे के लाते हैं, कितनी बसें ले के अपने अपने बंधु को लाना ले आते हैं। उनको भी पता होता है किसको पैसे दिए, लेकिन जब वो स्टेज पे आता है तो ये सीना तान के उसके हक में जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? उसको तो पता है पैसे दिए हुए और ये लाया हुआ है बंदे, फिर क्यों सीना तान के हाथ ऊपर करके पूरे जोर के साथ, पूरे आहम के साथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कि जिसके लिए मैं बंदे लाया हूं उसको पता होना चाहिए कि मैं इधर। यही सारा फलसफा है। मैंने कहा हम भी किसी को हाजिरी लगवाते हैं कि सरकार हम भी इधर बैठे, बस हाजिरी लगवाने का मसला है। हाजिरी लगवाने का मसला है। लोग इधर जिनसे पैसे खाते हैं उनके सामने हाजिरी लगवाते हैं और हम जिनके टुकड़ों पे पलते हैं खींचा हुआ वो मंजर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं एक बात दावे से कहना चाहता हूँ, तमाम शुअरा, मैंने पहले कहा कि जिन्होंने सरकार की बारगाह में नात लिखी है, कसायद लिखी है, सारे साहिब अज़मत, सारे साहिब करामत है, लेकिन मैं उर्दू नातिया शायरी की बात करता हूँ। यकीन करें, मेरा दिल कहता है, विजदान कहता है, किसी को इख्तिलाफ का हक हासिल है, हर एक का अपना ज़ौक़ है, अपना विजदान है, लेकिन मेरा ज़ौक़ अल्लाह बारी है, अल्लाह बारी है। बहुत खूबसूरत सलाम लिखा है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उसमें एक मंजर खींचा है। अगर उस मंजर पर आप गौर करें तो ये सारी तकरीब का हासिल बन जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि क़यामत का रोज होगा, हश्र बर्पा होगा, अफरा तफरी की कैफियत होगी, नफ्सा नफ्सी होगी। उस वक्त पैगंबर भी हुजूर की शफाअत के तालिब होंगे। अजीब कैफियत बयान करते हैं कि हश्र का मैदान है, अफरा तफरी है, नफ्सा नफ्सी है, कि अचानक एक
دہائی پڑتی ہے کہ محمد رسول اللہ کی سواری گا رہے ہیں، شور مچ، یہ عالم تصور ہے، تصوراتی دنیا میں ایک منظر کشی کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، منظر کشی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شور مچے گا، دھوم اٹھے گی کہ سرکار علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے، میں دیکھوں گا، میں دور سے آ رہا ہوں گا، میں بھی دیکھوں گا کہ سرکار آ رہی ہے، نوشائے بز میں جنت آ رہے ہیں، اور کس کیفیت سے آ رہے ہیں کہ سرکار کے دائیں فرشتے ہیں، بائیں فرشتے ہیں، فرشتوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں، آگے فرشتے ہیں، پیچھے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی اس بارات کے درمیان میں نوشائے بز میں جنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آگے سے حضور کا یہ غلام احمد رضا خان آ رہا ہے، یعنی تصور کا بانک پن دیکھئے اور تصور کی معراج دیکھئے، یہ اعلیٰ حضرت کا نصیب ہے۔ میں کہتا ہوں سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جا کے بولتا، اوپر جا کے بولا، کہتے ہیں میں سامنے سے آ رہا ہوں اور فرشتوں کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے، اور جو مجھ پہ پڑتی ہے تو مجھے پہچان لیتے ہیں کہ وہ دیکھو احمد رضا، کیا اپنا ذوق ہے اور کیا اپنا وجدان ہے اور کیا حضور کے ساتھ تعلق ہے اور کیا اس تعلق پر افتخار ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جب فرشتے دیکھیں گے تو مجھے پہچان لیں گے، اور پہچان کے چپ نہیں رہیں گے، مجھے جب پہچانیں گے تو کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ذرا غور کیجئے گا اس پر، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں نکال دو، شعر ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا، ہاں رضا، ہاں رضا، اور بریلی میں اور برے صغیر کی گلی گلی میں مصطفیٰ جان رحمت کی دھوم بجانے والے احمد رضا خان مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا، ہاں رضا، ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدا، جمع نظم ہدایت پہ لاکھوں صدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب میری درخواست کو مسترد نہیں فرمائیں گے، ہمیشہ شفقت فرما کے میرے آگے کر دیتے ہیں۔ میں اسی لیے سب کے سامنے درخواست کر رہا ہوں اس پورے یقین کے ساتھ کہ میرے لیے احسان صاحب آپ سب کے لیے آپ حضرت کے خدمت میں درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ میں اتنا مسئلہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت کے لیے اس مجلس کا انعقاد نصیب فرمایا ہے۔ رب العالمین عیدگاہ شریف کے متوسلین جن کو تو نے یہ مجلس کے انعقاد کی فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی خلت سے سرفراز فرما دے۔ یا رب العالمین متوسلین عیدگاہ شریف کے سروں پر حضرت پیر صاحب مد ذلہ العالی کا سایہ شفقت تا دیر قائم فرما اور متوسلین کو اس دربار گوہربار سے فیضیاب ہونا نصیب فرما۔ رب العالمین حضرت پیر صاحب جس طرح ملک عزیز اور بیرون ملک پوری دنیا میں اپنے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں گرامی نام نامی کا علم اٹھائے ہوئے رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، رب العالمین ان کوششوں کو قبولیت کی خلت سے سرفراز فرما اور رب العالمین حضرت پیر صاحب کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرما کہ وہ اس پرآشوب دور میں، اس مشکل ترین دور میں، مسلمانوں کے زوال اور ادبار کے دور میں، مسلمانوں کی اس کولے کھاتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کا رشتہ پھر سے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا رب العالمین جتنے حضرات اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، مستی کے ساتھ، کیف اور سرور کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، رب العالمین ان کا آنا جانا قبول فرما لے، یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، ان کا سننا سنانا قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے اور جس طرح میرے عزیز محترم صاحبزادہ حسیب الرحمان صاحب کی حضرت پیر صاحب تربیت فرما رہے ہیں اور وہ ان کے شانہ بشانہ اس عشق و مستی کے قافلے میں اپنا حق اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، رب العالمین اسے قبول فرما، ان کی عمر دراز فرما، رب العالمین اس خانقاہ کے نام کو روشن کرنا نصیب فرما۔ رب العالمین ہم سب تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، رب العالمین ہماری خطاؤں کو نہ دے، ہماری لغزشوں کو نہ دے، ہمارے گرنے کو نہ دے، رب العالمین اٹھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کو دے، اس نسبت کو دے، رب العالمین اس تعلق کو دے، رب العالمین اس نسبت اور تعلق کے توسط سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ غلامان محمد کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین جن کا رزق تنگ ہے کشادگی رزق سے سرفراز فرما دے، رب العالمین جو بے اطمینان اور بے سکون ہیں انہیں اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا رب العالمین میری بہنیں، میری بچیاں، میری مائیں بڑی محبت کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عشق میں ڈوب کر اس مجلس میں شریک ہوئی ہیں، رب العالمین میری بچیوں کی، میری بہنوں کی، میری ماؤں کی حاضری کو قبول فرما دے اور جو نیک خواہشات لے کر آئی ہیں آج کی اس مجلس کے توسل سے ان نیک خواہشات کو قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ رب العالمین ہم سب تیرے فضل کے اور کرم کے لیے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، رب العالمین اپنے محبوب کے سر سے ان خالی جھولیوں کو بھر دے۔ میں آپ تمام حضرات سے بالخصوص حضرت پیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ملک عزیز جو ہماری عزت کا نشان ہے، جو ہماری عظمت کا نشان ہے، جو ہماری عزت اور عظمت کا پاسبان ہے، پاکستان کو
کو رب العالمین اور امن اور آشتی کا گہوارہ بنا دے، پاکستان کو استحکام فرما دے، پاکستان کو سالمیت نصیب فرما دے، رب العالمین پاکستان کے خلاف سازشوں کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑ دے، رب العالمین پاکستان کو ہر سازش سے محفوظ فرما دے، رب العالمین پاکستان کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنا دے، یہاں اقدار اسلامیہ کا بول بالا فرما دے، عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے، رب العالمین عالم اسلام کو عزت اور وقار کے ساتھ اقوام کی صف میں کھڑا ہونا نصیب فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے الفی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں، دل سے دعا کیجئے، رب العالمین الفی صاحب کا سایہ شفقت تا دیر قائم فرمائے، اور ان کے ساتھ جو رفاقت نصیب ہے رب العالمین اس کو اس کے احکام سے سرفراز فرمائے۔ اللہ سب مل کر رب العالمین کی بارگاہ میں باران رحمت کے لیے دعا کیجئے، رب العالمین پہلے بھی تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرماتا ہے، اب بھی ہم سب تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما، بالخصوص بارش کی نعمت سے سرفراز فرما، باران رحمت سے سرفراز فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ حضرت ایک عرض ہے